السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ اسلامک نالج۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ویکینڈ وتھ اسلامک کوشچنز۔ محمد نبینا بنور وادینا۔ دوستو، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم آپ کے اسلامی سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں، محمد سلمان کا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں لیٹ پہنچ گئے کہ 3 رکعت ختم ہو چکی تو نماز مکمل کیسے کریں؟ اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائمز وی ہیو ٹو گو فار تشہد۔ محمد سلمان کا سوال بہت بہترین سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور بہت سے وقت میں نماز کچھ کا کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو بڑی تفصیل اس مسئلے کے اندر ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے میں بتا دوں کہ جب ہم تیسری رکعت کے بعد ہم نماز میں آئے ہیں تو ہم نے 1 رکعت نماز میں پڑھ لی۔ تو اس کے بعد ایک اصول ہے، نماز جب چھوٹ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے کا ایک اصول ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرأت کے اعتبار سے ہماری چھوٹی ہوئی رکعتیں پہلی مانی جائیں گی اور قاعدے کے اعتبار سے ہماری یہ رکعتیں دوسری مانی جائیں گی۔ یعنی کہ جیسا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے ہمیں ہر 2 رکعت پر بیٹھنا ضروری ہے اور چوتھی رکعت پر بھی بیٹھنا یعنی کہ قاعدہ کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، پھر 1 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تو قرأت کے اعتبار سے یہ ہماری پہلی رکعت ہے، یعنی کہ قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، تعوذ کا، تسمیہ کا، ثنا کا، سورہ فاتحہ کا اور ضم سورہ کا پڑھنا اس میں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قرأت کے اعتبار سے پہلی رکعت ہے، اس لیے کہ ہم نے امام کے ساتھ پہلی رکعت نہیں پائی اور پہلی رکعت کے اندر قرأت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع اور سجدہ کریں گے تو یہ ہماری قاعدے کے اعتبار سے دوسری رکعت ہوگی، اس لیے کہ ہم نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو قاعدے کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری رکعت ہوگی۔ تو اس دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے، قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، تو ہماری کل 2 رکعتیں ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم قاعدے سے اٹھیں گے تو قرأت کے اعتبار سے یہ ہماری دوسری رکعت ہوگی، جس میں کہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ ضروری ہے، اس لیے ہم وہ ضرور پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد قاعدے کے اعتبار سے یہ رکعت جو ہے تیسری مانی جائے گی، اس لیے کہ 2 رکعت ہماری ہو چکی ہیں، تو ہم اس رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری قرأت کے اعتبار سے بھی تیسری رکعت آپ مان لیجیے، تو اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ چونکہ قاعدے کے اعتبار سے، تشہد کے اعتبار سے یہ چوتھی رکعت ہے، اس لیے ہم تشہد میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اور محمد سلمان کا یہ بھی سوال تھا کہ کتنے مرتبہ ہم تشہد میں بیٹھیں؟ تو دوست، اس اعتبار سے ہم امام صاحب کے ساتھ 1 مرتبہ تشہد میں بیٹھ چکے ہیں، جو کہ قاعدے کے اعتبار سے اس کا کوئی محل نہیں تھا، کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ہماری پہلی رکعت تھی۔ تو اس لیے اس کے بعد ہم اٹھیں گے تو اس کے بعد پھر 1 مرتبہ قاعدے میں بیٹھیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھنے کے بعد چوتھی رکعت میں بھی 1 مرتبہ ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، گویا کہ امام صاحب کے ساتھ 1 مرتبہ ہم بیٹھ چکے ہیں، لیکن امام صاحب کے بعد پھر 2 مرتبہ ہم قاعدے میں بیٹھیں گے۔ یہ پورا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اور سوال ہے۔ شہباز کہتے ہیں کہ کیا گھوڑ پوڑ کھانا جائز ہے؟ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ احناف کے یہاں گھوڑ پوڑ کا کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر دوا کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہو تو وہ کراہیت ختم ہوگی، اور اسی طرح سے کسی کے کمر درد کی وجہ سے اگر گھوڑ پوڑ کھانا پڑے تو اس کو کھانے کے اندر احناف کے یہاں بھی چونکہ وہ دوا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کی کراہیت ختم ہوگی، ورنہ تو دوسرے ائمہ کے پاس کراہیت بھی نہیں ہے۔ بہرحال احناف کے پاس اس کا کھانا مکروہ ہے، لیکن دوا کے لیے اس کو کھا سکتے ہیں، اسی طرح سے طاقت کے لیے بھی اگر کھانا چاہتے ہیں تو وہ کراہیت ختم ہوگی۔ ایک اور سوال ہے، خاتون کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ ایک اور شہر میں میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور میں یہاں دوسرے شہر میں رہتی ہوں، تو کیا میری والدہ یہاں میرے گھر آ کر عدت گزار سکتی ہیں؟
میں آپ کو بتا دوں کہ عدت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جان کا، مال کا، صحت کا اس طرح کا کوئی خوف ہو تو دوسرے شہر کو عدت گزارنے کے لیے آیا جا سکتا ہے، دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ریزن نہ ہو، ریزنیبل ریزن ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی ریزن نہ ہو اور یہ بھی کہ وہاں پر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کی خدمت کر سکیں، یا پھر لوگ بیزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ان کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، ایسے وقت میں عدت کے لیے جگہ کو بدلا جا سکتا ہے۔ نہ تو اس کے علاوہ کبھی یہاں کبھی وہاں رہنے کا اگر کوئی پروگرام بنانے کی کوشش کرے تو پھر عدت کے اندر اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ریزن ایسا ہے جو کہ قابل قبول ہو تو ایسے وقت میں منتقل ہوا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، خاتون کا یہ سوال ہے کہ اسی سے متعلق ہے کہ کیا عدت ختم ہونے پر کوئی خاص عمل ہوا کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ عدت کے ختم ہونے پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی خاص عمل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے کہ عدت کے ختم ہونے کے بعد کوئی خاص عمل ہو۔ ایک اور سوال ہے، یہ بھی ایک خاتون کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں آن لائن قرآن سیکھتی ہوں تو کیا میں ایام شرعی میں جس میں نماز معاف ہوتی ہے، کیا میں موبائل کے اسکرین پر قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میں اس کو چھو سکتی ہوں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے اور ایام شرعی میں ہے، یا پھر کوئی آدمی جنوبی ہے، ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ایسے شخص اور ایسی عورت کو قرآن کریم کا چھونا اور قرآن کریم کا پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے اور یہ بالکل درست مسئلہ ہے کہ بالکل نہ قرآن چھوا جا سکتا ہے اور نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، ان لوگوں کے لیے جو قرآن سیکھتے ہیں، جیسا کہ ان خاتون نے بتایا کہ وہ قرآن سیکھا کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن حفظ کرتے ہوں یا پھر قرآن سیکھتے ہوں، ان کے لیے علماء اکرام نے اتنی گنجائش دی ہے۔ وہ چھو تو نہیں سکتی، لیکن وہ آیت کو توڑ کر ایک ایک جملے میں الگ الگ کر کے وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں تاکہ ان کو قرآن یاد رہے، وہ بھول نہ جائیں۔ تو اس کے علاوہ قرآن کریم کو چھونا اور قرآن کریم کو پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھنا، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، یہ ناجائز۔ ایک اور سوال ہے، نوید اختر کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ناپاک کپڑا بارش میں اچھی طرح بھیگ جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو اور وہ کپڑا بارش میں بھیگ رہا ہو تو اس قدر وہ بھیگے کہ مانا یہ جائے، یا پھر اتنا وہ بھیگے کہ اس کو 3 مرتبہ دھونے کے برابر وہ بھیگ جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ناپاک ہو، جس کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہو، جو نجاست خفیفہ ہو، نہ دکھنے والی نجاست ہو، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، جو لیکویڈ والی ہو، جو دکھتی نہیں ہو، گاڑی نہیں ہو، تو ایسے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف دھو دیں، 3 مرتبہ اس کو دھو دیں تو اس کی جو ناپاکی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو مغلظہ ہوگی، جو کہ گاڑی نجاست ہوگی، اس کو پہلے ہٹانا پڑے گا، ہٹانے کے بعد 3 مرتبہ دھونا پڑے گا تو وہ کپڑا پاک ہوگا۔ تو اس لحاظ سے، اور بہت سارے فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ہر مرتبہ جتنا ہو سکے اتنا نچوڑنا ضروری ہے، نچھڑنا ضروری ہے، کپڑے کو اچھی طرح سے نچھڑنا ضروری ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں جتنا ہو سکے اتنا نچھڑیں، بہت زیادہ اس کو سوکھا کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، جتنا ممکن ہو اتنا نچھڑنا ضروری ہے۔ بعض فقہاء کا یہ کہنا ہے۔ فتاوی شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نچھڑنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سے پانی اتنا بہ جائے کہ نجاست ختم ہو جائے، 3 مرتبہ بہنے کے جتنا پانی اگر بہ جائے، تو بارش کا مسئلہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اگر اتنا پانی، اتنی بارش اس کے اوپر ہو جائے کہ 3 مرتبہ دھونے سے جتنا پانی اس کے اوپر سے بہ جاتا ہے، اتنا اگر بہ جاتا ہے اور نجاست کا اس کے اندر اثر باقی نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو آپ کے جو سوالات ہم سے کیے ہوئے تھے اس کے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح کے اسلامک کوشچنز کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب پر اور اسی طرح سے انسٹاگرام اور فیس بک پر اور اسی طرح سے واٹس ایپ پر بھی اور میل پر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویکنڈ وتھ اسلامک نالج کے پروگرام میں، اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو ایڈ کریں گے اور آپ کے جواب دینے کی ہم پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔